बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान और मुबारक हो। लेकिन रमज़ान के चांद पे भी मैं एक वीडियो डालूंगी, लेकिन वो अलग, ताकि मेरी वीडियो बड़ी ना हो जाए। पाकिस्तानियों, आज पार्लियामेंट की काबीना ने करप्ट जो मेंबरान पे मुश्तमिल है और डफर जर्नलों ने मिलकर फैसला किया है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन को मुअत्तल कर दिया है। और ये इलेक्शन को मुअत्तल करना आइन शिकनी है, बल्कि बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों, और चीफ जस्टिस को धमकी दी जा रही है। तो पाकिस्तानियों, ये चंद 22-21 ग्रेड के डफर जर्नल जो कि 75 साल से इस मुल्क के लिए दीमक साबित हो रहे हैं, दीमक की तरह इस मुल्क को चाट रहे हैं, अब उनके चेहरों से निकाब उतर चुके हैं। अब ये करप्ट जर्नल जो कि पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें एटमी पावर होने की हैसियत से 57 मुल्कों का सरबराह होना चाहिए था। अगर आज हम कशकोल लेके खिरात और कर्जे मांग रहे हैं, तो वो इन करप्ट जर्नलों की वजह से, जिन्होंने अपनी अयाशी के लिए 200 गल्फ ग्राउंड तो बनाए, लेकिन मेरे मुल्क में गरीब के सर छुपाने के लिए 30-30 मरले के मकान भी ना बन सके। ये करप्ट डफर जर्नल जो कि फ्री सिक्योरिटी, फ्री पेट्रोल, फ्री पानी का तो इस गरीब मुल्क की आवाम पे बोझ बने हुए हैं। जो ये करप्ट अपनी तनख्वाह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उसका भी खर्चा कमजोर आवाम के कांधों पे डालते हैं। ये डफर जो हैं, अपने इस इक्तदार को कायम रखने के लिए आइन शिकनी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, इसमें खान साहब को अब कहने की जरूरत नहीं है। उस बंदे ने तुम्हें जगाते जगाते इन डफरों को अपना दुश्मन बना लिया है। खान साहब ने तो पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी निभा दी है। अब बींगे पाकिस्तानी शहरी, हमें भी अपनी वफादारी निभानी है। हमें भी आइन की पासदारी का ख्याल करना है। हमें भी पाकिस्तानी आइन की हिफाजत करनी है। तो पाकिस्तानी आइन की हिफाजत के लिए आज हमें भी आवाज उठानी है कि जिन इदारों ने पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करना था, वही पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल कर रहे हैं। जिस पार्लियामेंट ने पूरी कौम को कानून का एहतराम सिखाना था, कानून पे अमल करना सिखाना था, आज वही करप्ट टोला पार्लियामेंट जो है आइन शिकनी करती हुई नजर आ रही है। आज एक इदारा दूसरे इदारे की तौहीन करता हुआ नजर आ रहा है। जो इदारा आइन के मुताबिक काम करना चाहता है, उसे बाकी आइन शिकन इदारे मिलकर सजा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, आइन के खिलाफ हमले के खिलाफ, जो आइन पे हमला किया गया है, उसके खिलाफ डट जाओ। इलेक्शन अपनी मुकर्रर डेट पे होंगे, इन डफरों को बता दो। ये डफर अपनी करप्शन, अपने सिया कारनामे पाकिस्तान के दुश्मन के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के खिलाफ मिशन बनाते रहे हैं, उस तारीख को, उस रैकेट को छुपाने के लिए ये डफर अपनी जिद पे अड़ गए हैं। अपने यजीदी निजाम को चलता रहने देने चाहते हैं और पाकिस्तानी आवाम को इस अजियतनाक जिंदगी गुजारने पे मजबूर करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तानियों, आज शहादत आसान और यकीनी होकर तुम्हारे दिलों पे दस्तखत दे रही है। जहाद जुल्म के खिलाफ है, जहाद यजीदी निजाम के खिलाफ है। इस्लाम आया था यजीदी निजाम के खिलाफ, इस्लाम आया था यजीदियत के खिलाफ, इस्लाम आया था जालिम के खिलाफ। इस्लाम कभी भी कुफ्र के खिलाफ नहीं आया। उसको उस लिहाज क्यों कि कुफ्र में यही है कि बुतों को पूछते हैं, असल रब को छोड़ के बुतों पे पूछते हैं। तो उसकी आप तफसीर में जाएं कि वो बुतों को, ये गूंगे बहरे बुतों को क्यों पूछते हैं। इसलिए वो गूंगे बहरे बुतों के नाम पे अपनी आवाम को लूटते हैं, अपनी आवाम का कत्लेआम ये करके कहते हैं कि चढ़ावा चढ़ाना था, देवता पे चढ़ावा जान, जो लड़की पसंद आ जाती थी उसकी इज्जत लूट के उसे मार देते थे, तो कहते थे देवता पे चढ़ा दिए। दुश्मनी में लोगों के जवान बच्चे कत्ल कर देते थे, तो कहते थे देवता ने इसकी कुर्बानी मांग ली है। लोगों का सोना चांदी कहते थे लाकर चढ़ा दो देवता पे, वो देवता मांग रहा है। अब देवता बदबख्त खुद तो बोलता नहीं था झूठा खुदा, ठीक है, लेकिन जो उसकी ओट में छुप के यजीदाना निजाम चलाने वाले आप लोगों के डफर जनरलों की तरह, वो आवाम को बेवकूफ बनाकर उनके जानो माल से खिलवाड़ करते थे कि अल्लाह ताला ने अपनी
توحید کا پرچار کیا کہ رب اسے کہتے ہیں جو تم سے سونا چاندی نہیں مانگتا، جو تم سے روٹی نہیں مانگتا، جو کبھی سوتا نہیں ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جس کا کوئی جسم کے بارے میں جسم نہیں ہے، اسے کسی جسم میں سمویا نہیں جا سکتا، اسے خدا کہتے ہیں، جو تمہیں خلق کرتا ہے، جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور جو تمہیں مارے گا۔ تو پاکستانیوں، اسلام، اللہ کا حکم، اللہ کا توحید کا حکم اس زمرے میں آیا کہ تاکہ یزیدی نظام کو اور ظلم کے نظام کو ختم کیا جائے، ظلم کے اقتدار کو کا سورج غروب کیا جائے۔ ہر پیغمبر اسی لیے دنیا میں تشریف لائے اور اس کے لیے انہوں نے انسانوں کی اخلاقی اور تربیت کی اور کردار کی تعمیر کی۔ جب لوگ سچائی سے واقف ہوں گے، جب لوگ زنا کو برا سمجھیں گے، جب لوگ چوری کو برا سمجھیں گے، جب لوگ حقوق و فرائض کو سمجھیں گے کہ میرا حق جو ہے دوسروں کے فرائض ہیں، میرے فرائض دوسروں کے حق ہیں اور دوسروں کے جو حق ہے وہ میرا فرض ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عمل صالحہ کو پیدا کیا، ہر برائی کا اعلان کر کے، اسے برا کہہ کے، اس پہ سزا کو واجب کر کے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو متعارف کروایا۔ نہیں تو اللہ کی توحید منوانے کے لیے فرشتے بھی بہت تھے، لیکن فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے زنا نہیں کرتے کہ انہیں سزا دی جائے۔ فرشتوں کی عبادت کو تم لوگ دیکھنے، اللہ نے ایک اپنا ایسا نمائندہ مخلوق میں بنایا جو اپنے عمل صالحہ سے اپنے رب کی شان کو بیان کرے۔ تو جو نجست کردار والے ہیں، جیسے ہمارے ڈفر جرنل ہیں، یہ تو مسلمان کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنہوں نے عورتوں کی بد کردار عورتوں کی ایک فورس رکھی ہوئی ہے، جو کالج کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، انہیں بدکاری جو ہے کرنے پہ مجبور کرتے ہیں تاکہ سیاست دانوں کی اور سیاسی ورکرز کی ویڈیو بنا سکیں، ججوں کی ویڈیو بنا سکیں، اپنی اس سیاہ مقصد کے لیے قوم کی بیٹیوں کو برائی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ ڈفر جرنل، یہ نامرد جرنل ہیں جو کہ اپنی نامردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہیں تو نہتے پاکستانیوں پہ لاٹھیاں برسا رہے ہیں، کہیں چھپا چھپا کے پلاسٹک کی ہتھکڑیاں لا رہے ہیں۔ یہ ڈفر نامردوں کو اس لیے وردی پہنائی تھی، اتنا بڑا بجٹ اس لیے دیا تھا کہ قوم کے پاپولر سیاسی لیڈر پہ حملہ کرنے کے لیے قوم کا ہر طرح سے معاشی، معاشرتی، سیاسی قتل کیا جائے۔ تو پاکستانیوں، ہمیں آج آپ کو شہادت آپ کے دل پہ دستخط دے رہی ہے۔ زندگی کیا ہے آپ صرف یہ دیکھ لیں، زندگی اصل میں اگر آپ کے عمل صالح ہیں تو اس جہاں سے اس جہاں میں منتقلی ہے، لیکن اگر آپ ظالم ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، لوگوں کا مال لوٹ کر لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور تمہیں یہ یقین ہی نہیں کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور تمہارا یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، اور ہر گناہ، ہر ظلم تم کر جاتے ہو، تو موت ایسے جاہلوں کے لیے ہے۔ وہ زندگی بھی گزارتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو قرآن شریف میں ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو کیونکہ وہ اللہ سے اپنا رزق لیتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ جو تمہیں چلتے پھرتے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں نا جاہل، اصل میں یہ مردہ ہیں، یہ زندگی میں بھی مردہ ہیں، مر کے تو یہ مردہ ہی جہنم میں یہ زندگی۔ لیکن اگر تم کسی جنازے میں شامل ہو اور کسی جنازے کو کندھا دے رہے ہو اور وہ جنازہ کسی عالم کا ہے تو اسے مردہ نہ کہو، عالم مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ تو پاکستانیوں، اس حدیث کی اور قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ جو ڈنڈے برسا رہے ہیں نہتے پاکستانیوں پر، پتھروں سے پاکستانیوں کو سنسار کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستانیوں کو جیل میں ڈال کے کہ وہ اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے گھر میں اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں، آ کے حملہ کرتے ہیں، دیواریں توڑ رہے ہیں، جو طاقت اس قوم نے انہیں دی تھی، جو ہتھیار اس کو اسی قوم پہ ناشکر احسان فراموش برسا رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ہے، اس میں ان پہ نفرین کرو، لعنت کرو۔ اللہ نے یہ مزائل لعنت بنایا تھا اپنے اور اپنے نیک بندوں کے دشمن کے لیے۔ جتنی زیادہ لعنت کرو گے ان کا انجام اتنا قریب ہوتا آئے گا۔ تو پاکستانیوں، اس طرح شہید زندہ رہتا ہے، شہادت کی طرف بڑھو، ثابت قدمی سے بڑھو،
تم لوگ حق پہ ہو، وہ ظلم پر ہیں، وہ یزیدی نظام پہ کھڑے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے، ہم تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے اور ہم ظلم کو برپا کریں گے۔ وہ ڈٹ گئے ہیں، اس لیے وہ آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک مسلمان کا قتل دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے حرام ہے۔ اگر ایک مسلمان نے ارادتاً اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیا تو ہم اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے، سیدھا اسے جہنم میں بھیجیں گے۔ یہ جہنم سے قریب ہو رہے ہیں، تم شہادت کے ذریعے جنت سے قریب ہوتے جاؤ۔ حق پہ مرنا، جہاد کرتے ہوئے اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہونا ہے، اور یہاں متاع مال کے لیے، اس دنیا کے اقتدار اور متاع مال کے لیے ظلم کرنا، اس جہنم سے اس جہنم میں جانا ہے۔ تو پاکستانیوں، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، ڈٹ جاؤ۔ جو ابھی تک اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں نا، وہ چاہے شہید ارشد شریف ہے یا شہید ضلع شاہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اور مسکرا رہے ہیں کہ ہم بڑی کامیابی سے حق پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر آئے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی جو عاطف منصف خان تحصیل ایبٹ آباد کے چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے، اور ان کے ساتھیوں کو لانچر مار کے شہید کیا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا تحفہ دیا، ثمر دیا ہے۔ تو پاکستانیوں، انہیں بتا دو، ہم ایک تو تم لوگوں پہ حملہ آور نہیں ہوں گے لاٹھیوں سے، پتھروں سے، اور تمہارے ان حملوں کو مضبوطی سے، پورے ارادے سے برداشت کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا درجہ دے اور تم پہ لعنت دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔